قد وجهت كلي وبسطت كفي مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل، یہ پروگرام لے کر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے ناظرین کرام کہ آج ایک دفعہ پھر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں گزشتہ 2 پروگراموں سے زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل کے حوالے سے. تو جہاں ناظرین کرام گزشتہ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ رکا تھا، آج ہم گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. زکوٰۃ کے فوائد پر بات ہو رہی تھی. زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، اخلاق کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، گناہوں سے پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ظاہری اور معنوی بہت ساری برکتیں پوشیدہ ہیں. یہی گفتگو ناظرین کرام جاری تھی اور یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب، آپ زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف باتیں ہمیں ارشاد فرما رہے تھے. بہت مفید گفتگو آپ نے ہمیں عطا فرمائی. تو آج ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ظاہری اور معنوی جو برکتیں ہیں زکوٰۃ کی، اس حوالے سے آپ پھر سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ گفتگو میں یہ بات ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں، جس کی وضاحت آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی دوبارہ ناظرین کرام کے سامنے فرما دی ہے. اس کی معنوی برکتوں کے بارے میں خود قرآن کریم میں بھی بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اشارے فرمائے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے ایک جگہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب دیکھنے میں تو بظاہر سود سے رقم میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح. ایک شخص کسی کو 1,00,000 روپیہ سود پر قرض دیتا ہے تو وہ اس سے 1,10,000 یا 20,000 وصول کرتا ہے. بظاہر مال بڑھ رہا ہے. بظاہر مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر سود ایسی چیز ہے کہ یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے. سمجھے؟ سود کی نحوست ایسی ہے. سمجھے؟ تو وہ آدمی بظاہر بڑھتا پھولتا نظر آتا ہے، لیکن بالآخر اس پر ایسا زوال آتا ہے کہ اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اگر دنیا میں اس زوال سے بچ بھی جائے تو آخرت میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یعنی انتہا اس کی زوال اور تباہی و بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود وضاحت فرما رہا ہے کہ یہ ہم بڑھاتے ہیں اس کو، اب بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یعنی ایک دانے سے پودا ہوگا، پودے کے اوپر 7 بالیاں لگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے. اور پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. یعنی 700 گنا کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. لمٹ نہیں ہے کہ 700 گنا ہی ہوئے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک کھجور بھی حلال مال سے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ شرط ہے لیکن حلال مال کی، کیونکہ حرام کما کے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس نے پہلی چیز کی پرواہ نہیں کی تو اب دوسرے بات پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں دے رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بنیادی چیز پہلے یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائی کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر حلال کی کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح تمہارا ایک شخص اپنے اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے
سبحان تو اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کھجور کی نشو و نما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ یا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا یعنی اجر و ثواب ایک کھجور کا جو حلال کمائی سے اللہ کے راہ میں خرچ کی گئی ہو، اتنی اس کی برکت ہوتی ہے، سمجھے۔ تو ان آیات و احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ انسان کے مال میں یقیناً برکت کا باعث ہے۔ بنتی۔ جزاکم اللہ، آپ صاحب بہت مفید آپ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو آپ ایک مثال بتانے لگے تھے گزشتہ پروگرام میں، ظاہری برکت کی کوئی مثال کہ حدیث کا کوئی حوالہ دے رہے تھے آپ۔ حدیث میں ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے ظاہری برکت کا۔ ایک شخص جنگل بیابان میں جا رہا تھا تو اس میں آسمانوں سے ایک آواز سنی کہ عشق حدیقت فلان، کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ تو بادل کا ایک ٹکڑا ان بدلیوں میں سے الگ ہوا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی، اور وہ پتھریلی زمین پر جب بارش برسی تو وہ پانی نالیوں سے ایک مخصوص نالی میں جمع ہو کر ایک نالی میں ایک طرف کو جانے لگا۔ اس کو تجسس ہوا کہ یہ دیکھوں یہ پانی کہاں جا رہا ہے، کس کی کھیتی سیراب ہو رہی ہے۔ تو وہ اس بہتے ہوئے نالی کے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیلچے سے اس پانی کو اپنے باغ کے اندر منتقل کر رہا ہے، اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اس نے اس باغبان سے پوچھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تیرے لیے بادل کو بارش برسانے کا حکم دیا، اور یہ اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی تیرے اس کھیت میں آ رہا ہے، تو تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تو اس نے کہا تو تو نووارد ہے، مسافر ہے، نام پوچھ کے کیا کرے گا؟ نام کاہے کے لیے پوچھ رہا ہے؟ اس نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس طرح یعنی نام جا رہا تھا تو میں نے نام سنا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ صحیح۔ تو نے جو اپنا نام بتلایا یہ وہی نام ہے جو میں نے سنا تھا۔ تو تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ پر اتنا مہربان ہوا کہ تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دے دیا، سمجھے؟ تو اس نے کہا کہ میری جتنی بھی پیداوار اور کمائی ہوتی ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ اچھا جی۔ ایک حصہ تو میں اپنے اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ پر صرف کرنے کے لیے، آئندہ پیداوار کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں ضرورت مند معاشرے کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان پر تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ واقعی میں تیرا یہی عمل معلوم ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت سے نوازے تو سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے اس کے اہل و عیال ہی ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے، سمجھے، کہ ابدا بمن تعول، کہ جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن کی حفاظت کے تم ذمہ دار ہو ان کی ضروریات سب سے پہلے پوری کرو۔ صحیح۔ تو وہ اس کو سب سے پہلے تو اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، اور پھر اس میں سے معاشرے کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان پر بھی خرچ کرنے چاہیے، اور اپنی کمائی کے لیے بھی ظاہر بات ہے اس کا سلسلہ تبھی جاری رہے گا کہ اس کے لیے بھی کچھ رقم رکھے۔ تو یہ اس نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا دنیا کے لیے کہ اس طرح انسان اللہ کے حکم پر بھی عمل کر سکتا ہے اور اپنی ضروریات بھی آسانی کے ساتھ فراہم کر سکتا ہے، اور اپنے کاروبار کو بھی جو بھی اس کا کاروبار ہو اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین نمونہ ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ درست۔ اچھا آپ صاحب، یہ مثال بڑی مؤثر ہے اور پرکشش ہے اور اس سے بڑی ترغیب ملتی ہے، اور یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے؟ ہاں، یہ صحیح مسلم میں واقع ہے۔ صحیح مسلم میں واقعہ۔ اچھا، کیا اس کا کوئی تعین کیا جا سکتا ہے اس واقعے کا کہ بعثت نبوی کے بعد کا ہے یا بعثت نبوی نہیں، سے یہ پہلے زمانے کا کوئی واقعہ پہلے کا رسول واقعہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر یہ بعثت نبوی کے بعد ہے تو پھر وہ 2.5% والا حساب جو ہے اور تیسرا حصہ نہیں، یہ تو پھر پہلے شرح میں فرق ہو جائے گا۔ ہاں، وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دوسرا یہ ہے نا
2.5% کی جو شرح ہے وہ تو لازمی ہے، ہاں اس کے زائد جتنا مرضی دے سکتا اس ہے، کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زائد خرچ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں آپ صاحب یہ تو کرنا پڑے گا نا کہ جو لازمی حصہ ہے 2.5%، وہ تو 2.5% کی شرح سے وہ تو کیلکولیٹ کر کے نکالنا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ زائد جتنا مرضی آپ ہاں دینا وہ تو چاہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہ بھی کرتا ہے، ہاں جی، کیلکولیٹ کر کے وہ 2.5% اور مزید جتنا مرضی کرنا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ آپ صاحب بڑی مفید گفتگو چل رہی ہے اور یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، معروف علمی شخصیت اور مفسر قرآن، بہت اہم رہنمائی زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں دے رہے ہیں، اور پروگرام کا وقت ابھی جاری ہے۔ یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، معروف عالمی دینی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم گزشتہ کئی پروگرامات سے ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جہاں وقفے سے قبل بات رکی تھی وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے بہت ساری معنوی اور ظاہری برکتوں کی بات کی زکوٰۃ کے حوالے سے، علاوہ ازیں بھی جو زکوٰۃ کے فضائل ہیں اسلام میں، ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کا کلام نقل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، انفق علیک، کہ اے بندے تو خرچ کر، یعنی میرے مطابق۔ ایک تو خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے من مانے طریقے سے فضول خرچی نہیں کر۔ فضول خرچی کر۔ انفق کا مطلب یہ ہے یعنی میری پسندیدہ راہوں پر خرچ کر، صحیح، میرے حکموں کے مطابق خرچ کر۔ تو انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں اس کا تجھے بدلہ دیتا رہوں گا، اپنے خزانہ غیب سے میں تجھے مال مہیا کرتا رہوں گا۔ یعنی تم نے جو مال دینا ہے ہاں وہ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ یہ بڑا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ کون سا مال کس میں سے دینا ہے۔ جی ہاں، اسی مال میں سے دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مما رزقناہم ینفقون، کہ جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ لیکن اس کی عطا اور اس کا فضل اتنا ہے کہ اس کے باوجود کہ اسی کے مال میں سے خرچ کیا ہے، وہ مزید عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسن سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرض حسن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ یہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو گویا تم مجھے قرض حسن دے رہے ہو۔ اور قرض حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واپسی کرنے والا اچھے انداز سے واپس لوٹا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں تو آپ صاحب، اندازہ یہ فرمائیں۔ اللہ کے احسان کی کیا کیفیت ہے اور کیا درجہ ہے کہ اسی کا عطا فرمایا ہوا مال، جی ہاں، اور وہ اسی کے راہ میں اگر خرچ کر دیا جائے تو اس کو پھر بھی وہ قرض حسن کے طور پر تعبیر فرماتا ہے اور اس کی واپسی کا وعدہ کرتا ہے۔ قرض اور حسن کا برکت کے مطلب ساتھ۔ ہی یہی ہے ہاں، کہ میں تجھے اس سے بہتر صلہ دوں گا، اسی لیے اس کو قرض حسن کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی ولا تحصی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور اس کو گن گن کر جمع کر کر کے اپنے پاس مت رکھ۔ فیحصی اللہ علیک، اگر تو اس طرح گن گن کر رکھے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تو تجھے گن گن کر ہی دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب کہ انفقی ولا تحصی، کہ خرچ کرو اور خرچ کرتے وقت یہ نہ دیکھو کہ کتنا خرچ کیا ہے، بغیر حساب کے خرچ کرتے رہو۔ لیکن ہر شخص تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خرچ کرنے ہاں، وہ میں مفہوم بھی ان الفاظ میں آ سکتا ہے۔ جی، ولا تحصی کا مطلب تو گن گن کر خرچ مت کر، بے حساب خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھے بے حساب عطا فرمائے۔ تو اس کے ولا تحصی میں دونوں مفہوم آ سکتے ہیں کہ گن گن کر اپنے پاس جمع نہ رکھ، یا گن یا گن 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 کر کر خرچ مت کر۔ اس کے دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں، سمجھے؟ ولا توعی فیعی اللہ علیہ، اور اس کو مزید وضاحت آ گئی نا کہ اس کو جمع کر کے نہ رکھ،
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا، سمجھے؟ ارزقی مستطاعت، جتنی تیرے اندر توفیق ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اپنے طاقت کے مطابق خوب خرچ کر اللہ کی راہ میں۔ ارزقی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ مت کر، ہاں کھلے دل سے خرچ کر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے خرچ کرنے کی۔ یعنی اس میں نفلی صدقات بھی ہیں، اس میں فرض زکوٰۃ اصل میں صدقے کا لفظ جو ہے نا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے صحیح عربی زبان میں۔ صدقات واجبہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ انسان کرتا ہے وہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں۔ اور مطلق لفظ صدقہ قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے، سیاق سباق کے اعتبار سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں اس سے مراد صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے، یا صدقہ نافلہ عام نفلی صدقہ ہے، سمجھے؟ لیکن مطلق صدقے کا لفظ قرآن حدیث میں استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ سیاق سباق سے تعین ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو تو اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہم اعط منفقا ہاں خلفا، خلفا، سمجھے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اس کو اس کا بہترین بدلہ تو عطا سبحان فرما۔ اللہ۔ اور دوسرا فرشتہ یعنی جو کہتا خرچ ہے، کرتا ہے اس کو بہترین بدلہ عطا فرما، یہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، خلفا، یا اللہ جو شخص تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، سمجھے؟ برباد کر برباد کر دے۔ تو اللہ۔ یہ تو گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی مستقل ایک پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس، جی ہاں، جی ہاں، جس میں اللہ یعنی تعالیٰ یہ روزانہ فرشتوں کی طرف سے یہ دعا بھی ہوتی ہے اور بد دعا بھی ہوتی ہے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے اور نہ خرچ کرنے والوں کے لیے بد دعا، سمجھے؟ یہ مستقل ایک سلسلہ ہے۔ جیسے اس طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ بکری تم نے جو ذبح کرنی تھی کر دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے تو کر کے اس کو تقسیم بھی کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ حصہ رکھا ہے؟ کہ ہاں صرف ایک شانہ، جس کو ہم آج کل شاید دستی کہتے ہیں، دستی، وہ صرف باقی ہے گھر میں، یعنی اگلی ٹانگ کا گوشت۔ جی ہاں، سمجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، یعنی باقی جو خرچ اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کر دیا نا، باقی تو وہ ہے، اللہ، اور جو تم نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے شانہ رکھا ہے وہ باقی نہیں ہے، اللہ اکبر، باقی وہ ہے جو سب کے سب تم نے تقسیم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جتنا انسان خرچ کرتا ہے وہ باقی رہنے وہ والا باقی رہتا ہے۔ یعنی جو اپنے پاس ما رکھ عند لیا، اللہ باغ، وما عند اللہ، ما جو اپنے ينفد، پاس، جو تم خرچ کرتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ، وما عند اللہ باغ، اور جو اللہ کے پاس تم بھیجو گے وہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، صلہ تو اس کا ملنا ہے۔ انسان دنیا میں کھاتا ہے تو وہ بھی ختم، پہنتا ہے تو وہ بھی ختم، اور باقی رہنے والی چیز تو وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظل المؤمن صدقتہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یہ صدقہ اس کے لیے سایہ کا بن جائے کام گا، کرے، سبحان اللہ، صاحبان بن جائے گا، صاحبان بن جائے جو وہ گا، دنیا میں یہ صدقہ اللہ کی کرتا راہ میں خرچ کرنا۔ اور اس طریقے سے رسول اللہ نے 3 چیزیں ایک حدیث میں بیان فرمائی کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک چیز تو یہ ما نقصت صدقۃ من مال، مال، سمجھے؟ اور دوسری بات فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ انسان اگر لوگوں کو معاف کرنے کو اپنا شعار بنا لے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اگر معاف کر دیں گے تو یہ ہماری کمزوری پر محمول ہوگا، ہماری لوگ عزت نہیں کریں گے، تو ہم عزت کروانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم سخت رویہ اختیار ہماری کریں، ناک نہیں رہے گی، یا ہم سخت رویہ اختیار کریں، کسی کو معاف نہ کریں بلکہ بدلہ لیں، سمجھے؟
بدلہ دیے بغیر ہماری عزت نہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، خاندان میں ہماری عزت نہیں رہے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ معافی کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں ہی اضافہ فرماتا ہے. یعنی معافی سے، یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معاف کرنے سے ناک کٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت باقی بچتی ہے. ہاں، عزت میں اضافہ ہوتا ہے. عزت میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اور اللہ. تیسری بات فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. تواضع اختیار کرنا. تواضع کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے عاجزی، خاکساری، فروتنی، یعنی تکبر کے بجائے انسانوں کے سامنے نرم رویہ اختیار کرنا، عاجز بن کر رہنا، خاکسار بن کر رہنا. صحیح. اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح عاجزی کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں گے تو اس میں بھی ہماری بے عزتی ہوگی، ہماری عزت نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے معیارات ہیں. یہ ہمارے اپنی سوچ ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر، کسی اور وجہ سے نہیں، کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کو تکبر کے مقابلے میں تواضع پسند ہے. تکبر کو تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اللہ اکبر. کہ کسی شخص کے دل میں اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں وہ داخل جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا. اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا، خود بڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پر جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ مالیات کے حوالے سے ہو یا ہمارے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے ہوں یا پھر علاوہ ازیں جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اجتماعی اور انفرادی، اس میں ظاہری جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو اس پہ نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ملحوظ رکھیں گے تو ایک نیا رویہ ڈیولپ ہوگا. ایک نیا رویہ پیدا ہوگا کہ جیسے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. آپ صاحب بڑی مفید گفتگو ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ عہدہ و منصب، بڑا اونچا عہدہ و منصب عطا کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کے اعتبار سے نمایاں مقام عطا کر دیتا ہے، کسی کو کسی اور کی حیثیت سے بڑا کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنی بڑائی نہیں جتلاتا، اس کو تواضع اختیار کرنی چاہیے. آپ صاحب گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن آج کے پروگرام میں ہم مزید گفتگو جاری نہیں رکھ سکیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے ہمیں استفادے کا موقع ملے. ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، معروف عالمی دینی شخصیت اور مفسر قرآن ہمارے ساتھ ہیں، اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ مزید مفید رہنمائی حافظ صاحب سے لیتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.